امریکہ اس جنگ میں کود پڑا ہے اور اب منظرنامہ کیا ہوگا اور کس طریقے سے کیا رجیم چینج کر پائے گا یو ایس یا نہیں کر پائے گا، کیا یو ایس اپنے اہداف حاصل کر چکا ہے یا نہیں کر چکا، مزید ایران کیسے ریٹیلیٹ کرتا ہے، کیا یو ایس بیسس پر حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا، پاکستان کا اس پہ رسپانس، سعودی عرب کا اس پہ رسپانس کیا ہونے جا رہا ہے، یورپی یونین کا رسپانس کیا ہونے جا رہا ہے، یہ سب ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے۔ السلام علیکم سر، گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو دونوں کو بھی گڈ مارننگ جی۔ خالد صاحب مجھے بتائیے کہ آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی اور اس وقت تک یو ایس نے کوئی اٹیک نہیں کیا تھا، اب باقاعدہ طور پر اس جنگ میں یو ایس اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے، یہ ریٹیلیشن یو ایس بیسس تک جائے گی یا نہیں جائے گی؟ دیکھیے، وش کرنا یا خواہش کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے اور اس کے کمپیٹیبل آپ کی اسٹرینتھ ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے۔ وار ایسکلیشن یا وار کلمنیشن جو بھی آپ اسٹریٹجی پلان کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو پہلے اپنا وار فائٹنگ اسٹیمنا دیکھنا ہوتا ہے، یعنی آپ کے پاس اسٹرینتھ کتنی ہے۔ ظاہر ہے خواہش ہوگی کہ امریکہ نے انفیئر کیا ہے، زیادتی کی ہے، سوورنٹی کو ہٹ کیا ہے ایران کی، اور اس کو بھی ہٹ بیک کیا جانا چاہیے، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ اسٹریٹجی میرا تجزیہ یہ ہے کہ ایران کی اس وقت جو ملٹری کی کیپیبلٹی ہے وہ بڑی محدود ہے، اور آپ نے مجھے انڈیا پاکستان جب کی جنگ ہوئی تھی اس میں بھی انوائٹ کیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایئر پاور کا بہت امپورٹنٹ رول ہو چکا ہے۔ ابھی بھی دیکھیے ایئر تو ہے، میڈیم آف ایئر تو استعمال ہو رہا ہے، جو ڈرون اسرائیل کے خلاف ایران کر رہا ہے، ایئر فورس ان کی نہ ہونے یا انسگنیفیکنٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ کوئی سگنیفیکنٹ جو ریزلٹ ہیں اپنی قوم کے لیے نہیں لا پا رہی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے 50 سال پرانے جہاز ہیں جو شاہ فرعون کے زمانے میں تھے، اس وقت کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جو اسرائیلی ایئر فورس ہے بیک بائی فرسٹ ورلڈ اسپیشلی امریکہ۔ تو جہاں تک ان کے بیسز کو ہٹ کرنے کا ہے، ہٹ کر لینا تو کوئی ایشو نہیں ہے ون ٹائم، لیکن پھر ہٹ بیک کا بھی جب کوئی ملک حملہ کرتا ہے تو اس کو ہٹ بیک کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ پھر انڈیا پاکستان کو جلدی سے ریفر کر لیتے ہیں کہ ہندوستان نے ہمیں ہٹ کیا لیکن ہٹ بیک لینے کی صلاحیت پہ نہیں ہوئی۔ 10 تاریخ کو خاص طور پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، 7 تاریخ کی صبح بھی 6-0 پر میچ ختم ہوا۔ تو یہ ہٹ کر لینا یا کسی کو اسٹرائک کر دینا از ناٹ اے بگ ڈیل، لیکن آپ ریزسٹنس ہے آپ کے ملک کی کیپیبلٹی ہے آرم فورسز کی کہ واپس ریٹیلیشن جو ہوگی دوسرے ملک کی طرف سے وہ لے سکیں۔ اس وقت میرا ماننا یہ ہے، یا میرے اگر ریکمنڈیشن کہہ لیں اگر یہ ہوگی کہ اگر میں ان کی جگہ ہوں تو میں ہٹ نہیں کروں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس نے، اور لیڈر آف ایسکلیشن کافی حد تک اپنے ہاتھ میں ایران رکھ پایا تھا۔ لیڈر آف ایسکلیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کا ٹیمپو بڑھا رہے ہیں، یعنی کہ اپنی مرضی کی پنشمنٹ کر رہے ہیں، ایسکلیٹ کر رہے ہیں جنگ کو اپنی مرضی سے۔ شروع میں ہمیں لگا تھا کہ جب 13 تاریخ کو حملہ ہوا تھا ایران پر تو لگتا تھا کہ ایسا ہوگا کہ شاید ایران نہیں جواب دے پائے گا، لیکن وہ 24 گھنٹے میں جواب نہ صرف دیا اور بڑے بیفٹنگ دیا، اور اس حقیقت کے باوجود دیا کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 3 طرح کی ان کی لیڈرشپ ایلیمنیٹ کی گئی تھی۔ اسپرچول اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو حملہ کیا گیا تھا، اس کے بعد ان کی ملٹری آرم فورسز کے لیڈرز کو ہٹ کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ایلیمنیٹ کر دیا۔ جی بالکل سر، یہ بتائیں کہ جو ایران نے جو استعمال کیے ہیں اب میزائلز، ان کی ذرا کیپیبلٹی کے بارے میں بتائیں کہ وہ کتنے کمال ہے۔ دنیا تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی کہ ان کے پاس ایسے ویپنز ہیں، ایسے میزائلز ہیں، ایسی ٹیکنالوجی ہے۔ جی یہ نادیہ کا بہت اچھا سوال ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک سرپرائز دیا اس نے دنیا کو ایران نے۔ اور ایک اور جو اسٹریٹجی جس کو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں ایران کی، وہ کامیاب یہ ہوئی ہے کہ آپ ذہن میں رکھیے گا اور آپ کے ویورز بھی اس کو یاد رکھیں کہ اسرائیل کا جو رقبہ ہے جغرافیہ وہ تقریباً 70 گنا چھوٹا ہے ایران سے، یعنی 70واں حصہ ہے ایران کا، اور اگر پاکستان سے ریفر کریں تو پاکستان سے اسرائیل 40 گنا چھوٹا ہے، اور اگر ہم ویژولائز کرنا چاہیں کہ یہ کتنا بڑا ملک ہے تو یہ صرف کے پی کے کا تقریباً پاکستان کا جو صوبہ کے پی کے ہے اس سے 4تھا حصہ ہے اس کے جو زمین ہے۔ تو اتنا چھوٹا ملک جغرافیائی لحاظ سے یا رقبے کے لحاظ سے اسرائیل کا اتنا چھوٹا ہونے کی وجہ سے ایران کے لیے نسبتاً آسان ہوا ان کو ہٹ کرنا۔ جو میزائلز کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے جو اسٹریٹجی میں اپریشیٹ کر رہا ہوں وہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے پہلے اپنے سستے، اکنامیکل اور نسبتاً لیس افیکٹو یا لیس لیتھل کہیں اس کو، کم خطرناک جو میزائل ہیں شروع میں فائر کیے 3-4 دن، کیونکہ ایران سے آنے والے میزائلوں کے بارے میں اسرائیل کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سے والے ہیں اور یہی آخری کھیپ ہے یا یہی سب سے خطرناک ہے۔ تو انہوں نے اپنا جو ایئر ڈیفنس نیٹ ورک تھا جو پورے کا پورا، جس کے اندر ایرو 3 ان کا ایک میزائل سسٹم ہے، سرفیس ٹو ایئر، ایرو 2 ہے، ایرو 1 ہے،
फिर डेविड स्लिंग है, और सबसे बड़ा वो है जो आप सब बात कर रहे हैं रोजाना, आयरन डोम की बात कर रहे हैं। जी। इनको फायर बैक करना शुरू कर दिया, सब सारों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, और ईरान ने ये चाल चली थी कि अपने सस्ते मिसाइल भेजे थे पहले, क्योंकि उनके आर्सनल में, उनके गिटी में था इससे खतरनाक, तो इनके उन्होंने डिप्लीट करवाए, यूं समझ लें कि जो एयर डिफेंस वेपन्स थे उनको एग्जॉस्ट करवाया, उनका स्टॉक कम करवाया। यहां तक कि आप सीएनबीसी ने 3 दिन पहले सीएनबीसी ने एक रिपोर्ट किया था, और उसने ये कहा था कि हमने इजरायली सोर्सेज से कंफर्म किया, ये ऑथेंटिक है, कि इजरायली मिलिट्री लीडर्स ने कहा कि हमने पहले दिन 90% मिसाइल इंटरसेप्ट किए थे और चौथे दिन जाके हमने 60% किए थे। इसकी वजह ये नहीं थी कि वो कर नहीं सकते थे, इसकी वजह ये थी कि उन्होंने रियलाइज किया कि मिसाइल तो अब आना शुरू हुए, बिल्कुल, वो एग्जॉस्ट नहीं हुए। जी अच्छा, मुझे सर एक चीज और, क्या स्ट्रेटेजी है कमाल? जी एक चीज सर और बताइए, ये जो अभी यूएस प्रेसिडेंट का लेटेस्ट बयान आया, उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज की हिमायत की, उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज होना चाहिए क्योंकि ग्रेट ईरान नहीं बना सके ख्वाब नहीं। तो रिजीम चेंज का कैसे, कुछ और कहते हैं, तरसों फिर कहते हैं नहीं हमें तो नहीं रिजीम चेंज करनी, फिर कहते हैं नहीं हमें करनी है। खाका कैसे आप देखते हैं एयर अटैक से कैसे रिजीम चेंज होगी, बूट्स ऑन ग्राउंड जब तक नहीं होंगे, और अगर बूट्स ऑन ग्राउंड होते हैं कहां से होंगे, और ईरान कैसे फाइट करेगा? मतलब आपने इसको, इस मंजरनामे को कैसे देखा अगर आगे फोर्सी करे तो? देखिए ज़ुहैब, जब ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए दुनिया में जब जंग लड़ी जाती है तो आप शुरू अपनी मर्जी से करते हैं, फिर हिंदुस्तान का रिकॉल कर लेते हो ताकि जल्दी हम कनेक्ट कर पाते हैं। जब आप शुरू अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन जब आप जंग खोल देते हैं तो फिर दूसरे की मर्जी भी शामिल हो जाती है। बिल्कुल यही हुआ। फिर आपने नोट किया होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जब शुरू के बयान दिए थे, आपने उनको भी रिकॉल कर लें, जब कहा था कि चंद दिन है, समेट ले ईरान जो कुछ समेट सकता है, जो कुछ आने वाला है इनको पता नहीं है। यानी आपने जब रिटेलिएशन देखी इन्होंने इजराइल की के खिलाफ ईरान की तरफ से, फिर अपने फोर्स गोल या वॉर ऑब्जेक्टिव दोबारा रीट्यून किए जाते हैं कि अच्छा मैं ये तो नहीं कर सका, अब मैं ये कह देता हूं कि मैं करूंगा, और या वो अपस्केल किए जाते हैं, वो ये डाउन स्केल किए जाते हैं। तो ये डाउन स्केल वॉर ऑब्जेक्टिव करना इसी को कहते हैं कि जब पहले आप कुछ कहते हैं, फिर आपने सोचा कि इतना मैसिव रिटेलिएशन ईरान ने की है और इतना हिटबैक किया है, ये तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप एक रिव्यू करते हैं और ऐसा शो करते हैं कि जैसे मैंने तो ये कहा ही नहीं था, मैं तो करना चाहता ही नहीं था, हम तो ये मकसद ही नहीं था रजीम चेंज करना। अगर रजीम चेंज करने का नहीं था तो नादिया जरा रिकॉल करें, इसका ऑपरेशन का नाम क्या था? इसका नाम था राइजिंग लॉयन, यानी उठने वाला शेर। अच्छा, अब ये शेर कौन है? ये शेर क्यों आ गया यहाँ पे? शेर इसलिए आ गया कि अगर ईरान का झंडा इस वक्त देखें, उसके सेंटर में अल्लाह लिखा हुआ है। शाह ईरान के जमाने में इसके अल्लाह की जगह शेर होता था यहाँ पे। तो जरा आप रिलेट कर पाए कि पीछे रजा शाह पहलवी, जी दोबारा आ रहे हैं, हाँ कोशिश ये रजा शाह पहलवी के जमाने में इसी झंडे पर शेर हुआ करता था। तो आप जरा लिंक कर पाए कि उनका बेटा वहां पे पैटर्नेज कर रहा है या ये उसकी पैटर्नेज कर रहे हैं, और पॉसिबली एक ऑप्शन वो भी है कि अगर रीइंस्टॉल कभी करना पड़े तो शाह का बेटा। लेकिन सर इसके अंदर तो ईरान के अंदर अनरेस्ट की जरूरत है ना, कि ईरान में ऐसा अनरेस्ट हो कि अगर वो लेकर आए उनको तो फिर लोग निकल आए सड़कों पर, हक में नारे लगाएं कि बहुत अच्छा हुआ, हमें निजात मिल गई। ईरान में कोई माहौल है ऐसा, आप देखते हैं? नहीं जो है, देखिए ये कौम बहुत रेजिलिएंट कौम है ईरानी, लेकिन ये मैं बल्कि कौम नहीं कहूंगा, ये तो एक तहजीब है जो इतने हजारों सालों की है, नंबर वन। और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री इनकी उठाकर देखें तो पिछले 200 सालों में इन्होंने तकरीबन 8 जंगें लड़ी हैं और हारी कोई नहीं है और थोपी भी कोई नहीं है किसी पर। ये भी 2 चीजें ध्यान में रखिएगा कि ना एडवेंचर किया था इन्होंने, लेकिन फिर हारे भी नहीं है, जिसका मतलब है कि ये बहुत रेजिलिएंट लोग हैं और कौम है बुनियादी तौर पर। वहां पर जब, और बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं एयरफोर्स अकेडमी में जब मैं इंस्ट्रक्टर था तो मेरे स्टूडेंट भी ईरानी थे कुछ। उनकी डिटर्मिनेशन में उस वक्त 80s में जब देखता था तो मैं हैरान होता था कि वाकई इनकी मोटिवेशन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जब मैं दूसरे ट्रेनीज को या कैडेट्स को फ्लाइंग सिखाया करता था। तो आज भी जब मैं रिलेट कर पाता हूँ, जो ईरानी कौम है वो बहुत मुत्तहिद हो जाती है एक्सटर्नल थ्रेट के जरिए, क्योंकि नेशनलिस्ट बहुत बड़े हैं। ये उनकी खाम ख्याली थी कि हम बदल देंगे। और आपने नोट किया होगा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की टोन में वो तब्दीली आई ही इसलिए है। पहले उन्होंने सोचा था कि हम इतनी प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करेंगे। प्रोहिबिटिव कॉस्ट वो होती है जो आप दुश्मन पर एक कीमत अनाउंस करते हैं कि अगर तुम जंग जारी रखोगे तो इतनी बड़ी कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी। वही जैसे हमने 6 तारीख और 7 तारीख की दरमियानी रात 6-0 जहाज की हिंदुस्तान पे, और 10 तारीख को इतनी टन 26 या 30 हमने टारगेट हिट किए, हमने कीमत इंपोज की थी दुश्मन पर। बिल्कुल सर, हमने तो ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग में देखा कि एयरफोर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है जंग में। अब मुझे बताएं कि इसमें यहाँ ईरान की एयरफोर्स नहीं है,
وہ ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہی. اگر ایئر فورس ویسی, گراؤنڈ فورس تو ان کی انکریڈیبل ہے, لیکن اگر ایئر فورس ایسے ہوتی تو ڈو یو تھنک کہ جو اٹیک یو ایس نے کیے وہ کمزور پڑ سکتے تھے کہ اگر ان کے جو ہے ایئر فورس ایکٹیو ہوتی, یا ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا ایکٹیو ہوتا ہے, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تباہ کر دیا گیا. جی وہ اگر ہوتا, کیونکہ ہم ان کا ایئر فورس کے بارے میں تو کوئی ایسا سن نہیں رہے. جی نادیہ, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایئر فورس اب مسٹ ہو گئی ہے. دنیا اب اس پر مان گئی ہے کہ اس کے بغیر جنگیں لڑی جا سکتی ہیں, پاور یا ایئر فورس کے بغیر جیتی نہیں جا سکتی. ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹ نہیں, اگر ہوتی, ڈو یو تھنک کہ وہ جو اٹیک تھا, وہ جو بنکر بسٹر سارے آئے تھا سارا نظام, اس کو یہ ڈیمیج کر سکتے تھے اگر ان کے پاس ایئر فورس ہوتی؟ ڈیفینیٹلی یہ B-2 جہاز ہے, یہ آلدو اسٹیلتھ جہاز تھا, لیکن اس کو دیکھیے انٹرسیپٹ کرنا اتنا ریلیٹیولی مشکل ہوتا ہے. لیکن ان کے آنے والے جو پہلے دن 200 جہاز آئے تھے ان کا بھی ذرا ویژوائز کر لیں, جو امریکہ کی سپرویژن میں ایک قسم کے سیٹلائٹ کی موجودگی میں, عرب ملکوں کی سپورٹ سے, جو اسرائیل سے اٹھے تھے, 200 جہاز آئے تھے یہاں پر اور واپس چلے گئے تھے. اب آپ نوٹ کیے اگر آپ 10-15 جہازوں میں سے گرا دیں تو آپ نے سبق تو بھیج دیا, آپ نے میسج تو دے دینا تھا کہ ہم فائٹ بیک کریں. بالکل. ایک اور ڈائمینشن جو شاید آپ ٹچ ابھی کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ آف ہارموز کو کہہ رہے ہیں ہم بلاک کر دیں گے, جس سے تیل جاتا ہے 20% دنیا کا, تو اب اس کو بھی آپ بلاک کیسے کرے گا ایران؟ یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ وہ اس لیے کہ جب تک آپ کے پاس ایئر فورس نہ ہو, آپ آلموسٹ اس جگہ پر نو فلائی زون نہ انفورس کر دیں, آپ کسی ٹریفک نہیں بلاک کر سکتے دنیا میں. تو ایئر آپ کو مسٹ ہے. ایئر کے بغیر آج کل آپ نے نوٹ کیا کہ دنیا کی جنگیں, سر ایک اور چیز بتائیے گا, ایران کی ایئر فورس ہے نہیں, انہوں نے بنائی نہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہی, وہ کیا, وہ ہمیں نہیں پتا, آپ بتائیں ذرا. یہ بھی اچھا سوال ہے. دیکھیے ان کے پاس اس وقت F-14 اور F-4 جہاز ہیں ان کے پاس, اور یہ شاہ فران کے زمانے کے ہیں. یہ دونوں امریکن بنے ہوئے ہیں موسٹلی, اور اس کے بعد مکس وغیرہ ہیں وہ اتنے اس سے بھی کم سگنیفیکنٹ ہیں. یہ F-14 اور F-4 جو ہے یہ امریکن جہاز ہونے کی وجہ سے امریکہ نے شاہ کے بعد فورن اسپیئر پارٹس بند کر دیے تھے, ان کی مینٹیننس نہیں ہو رہی تھی. ابھی بھی ان کو 8-10 جہاز رہ گئے ہیں, بڑی مشکل سے اٹھا رہے تھے. اور سر یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں یہاں پہ اردن بھی ہے, بیچ میں اردن بھی آتا ہے, مڈل ایسٹ کی ساری کنٹریز ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی جہاز نظر آئے گا ہم اڑا دیں گے, تو بڑا مشکل ہے کہ ان کا جہاز جائے اور جا کے اسرائیل پہ. تو اس لیے بھی ان کی حکمت عملی ہے یہ کہ وہ جاسوس. سر ایک چیز مجھے بتائیں کہ روٹ استعمال کیا گیا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے یہ ایران کی ایئر فورس ہے نہیں ہے, ہے بالکل. سر یہ جو روٹ استعمال کیا گیا عراق کے ذریعے, یہ جو وہاں سے یو ایس سے جہاز اڑے اور بنکر بسٹر اور سارا, یہ عراق کا راستہ اختیار کیا انہوں نے؟ نہیں, ابھی تک جو میں کر پایا ریسرچ, اور میں کوئی ٹریکنگ وغیرہ فلائٹ کی دیکھ رہا تھا کل کہ کہاں سے روٹ ہوا ان کا, یہ ویری ہائی چانسز کہ یہ انڈیا کی طرف سے آئے ہیں, یعنی کہ ایسٹرن سائڈ سے آئے ہیں, ہمارے ایسٹرن سائڈ سے. جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ڈاؤن ورڈ, یہ انہوں نے ویسٹ یا یورپ کے اوپر سے نہیں آئے, کیونکہ ادھر سارے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, اور ادھر یہ بھی رسک تھا کہ یورپ کی جو ایئر ڈیفنس نیٹ ورک ہے شاید وہ انفارم نہ کر دے یا اس کو وارننگ نہ مل جائے, کیونکہ اسٹیلتھ جہاز تو ہے لیکن ان کی ریفیولنگ ہوئی ہے رستے میں. ریفیولر پکڑے جا سکتے ہیں اگر آپ جہاز نہیں بھی یہ ڈیٹیکٹ کرتے, اگر اتنے ایئر ٹو ایئر ریفیولر ٹینکر اڑیں گے تو ظاہر ہے وہ تو ڈیٹیکٹ ہوں گے رستے میں. تو جو ایسٹ کی طرف ہے یعنی کہ ٹورڈز ملیشیا کی طرف سے وہ اگر آئیں گے تو وہ چانسز ہیں کہ ادھر ایئر ڈیفنس نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. تو یہ ایک ایلیمنٹ لگتا ہے کہ جہاں سے سیف زون ظاہر ہے وہ انڈیا تو نہیں کرے گا. سر بہت شکریہ, ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ تھے.